اور یہ حسین پیغمبر کے اقوال و ارشادات میں، سرکار دو عالم کے فرمان میں، حضور کی سنت و سیرت میں حسین ابن علی کا مرتبہ وہ بھی حساب لگانا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے حسین کی منزل کا اعلان چند طریقوں سے کیا۔ کبھی حسین کی عظمت کا اعلان اہل بیت کے ذہن میں کیا، توجہ کریں گے، میں فقط سرخیاں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کبھی عظمت حسین کا اعلان اہل بیت کے ذہن میں کیا، یعنی جب اہل بیت کے فضائل بیان کیے تو اہل بیت میں حسین ابن علی بھی ہیں۔ پیغمبر نے کہا انی طارق فیکم الثقلین، کتاب اللہ بڑی ترتیب اہل بیت کی، میں تم میں ثقلین جوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اطراف جو میرے اہل بیت بھی ہیں، انہیں اہل بیت سے حسین ابن علی بھی۔ پیغمبر نے اعلان کیا اہل بیتی امان لاہل الارض کما ان النجوم امان لاہل السماء، جیسے اللہ نے ستاروں کو آسمان والوں کے لیے امان بنایا ہے، ویسے اہل بیت کو زمین والوں کے لیے امان بنایا ہے، اور اہل بیت کے حسین ابن علی۔ پیغمبر نے اعلان کیا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو ہلاک ہو گیا وہ ڈوب گیا ہلاک ہو گیا، اہل بیت کے حسین ابن علی۔ لہذا جن کو نبی چھوڑ کے گئے جن سے تمسک واجب ہے ان میں حسین، جن کو پیغمبر نے مثل سفینہ نوح قرار دیا ان میں حسین ابن علی، جن کے لیے پیغمبر نے امان ہونے کا اعلان کیا ان میں حسین ابن علی ہے۔ باعتبار اہل بیت یہ ایک انداز۔ دوسرا انداز جہاں پیغمبر نے حسین کے کمالات کا اعلان کیا، دونوں شہزادوں کو ملا، امام حسین کا اعلان کیا مگر امام حسن کے ساتھ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ فضیلت حسین بھی ہے اور فضیلت حسن بھی ہے۔ پیغمبر نے اعلان کیا ہذان ابنایا امامان قاما و قعدا، یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں۔ یہ کمال حسین کا اعلان ہے حسن کے ساتھ۔ ہذان ریحانۃ آیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ کمال حسین کا اعلان ہے حسن کے ساتھ۔ اور ایک روایت جو جناب ابو بکر نے بیان کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من احبنی واحب حسین واباہما وامہما کانا معی فی درجتی فی الجنہ۔ توجہ کریں، خلیفہ اول راوی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرے، وحب حسین، اور ان دونوں شہزادوں کو حسن حسین کو دوست رکھے، وہ اباہما، اور ان دونوں کے بڑے بزرگوار کو، وہ امہما، اور ان دونوں کی مادر گرامی کو، اگر ان سب سے کوئی محبت کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ یہ حسین کی فضیلت کا اعلان ہے مگر تنہا حسین کا ذکر نہیں ہے، حسین کا ذکر ہے بھائی کے ساتھ، مادر گرامی کے ساتھ، بڑے بزرگوار کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام میں یہ اعلان فرمایا، اور روایت میں کوئی شک تو ہو نہیں سکتا۔ جب شک ہوتا ہے جب راوی غیر معتبر ہوتا ہے، جب راوی معتبر نہیں ہوتا تو روایت مشکوک ہو جاتی ہے۔ جب راوی ایسا ہو جس کا اعتبار عالم اسلام نے پہچانا ہوا ہے تو اس کے بعد بھی اگر مسلمان اعتبار نہ کرے تو اس کے معنی نہ رسالت کا اعتبار ہے نہ خلافت کا اعتبار۔ کہنے والا پیغمبر، روایت کرنے والا ایک ایسا انسان جس کو سب پہچانتے ہیں، لہذا پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کان معی فی درجتی فی الجنہ، اللہ جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ اب پیغمبر کا درجہ کیا ہے کون اس کو بتا سکتا ہے، مگر سرکار دو عالم نے اس شرف کا اعلان کیا اپنے شہزادوں کے لیے، ان کی محبت کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زہرا و علی کی محبت کو بھی شامل کر لیا۔ کیا سوچیے، اسی کے ساتھ ان ساری محبتوں کو شامل کر لیا کہ جس کے بعد یہ ساری محبتیں ہیں۔ تنہا حسین کو گلے لگانے سے کام نہیں چلے گا، تنہا حسن سے اظہار محبت کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ شہزادوں سے محبت کی جائے، علی ابن ابی طالب کی محبت کو دل میں جگہ دی جائے۔ یہ سارے کمالات جمع ہو جائیں گے تو سرکار دو عالم اس شرف کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وہ کمالات ہیں جن کا اعلان پیغمبر اسلام نے حسین کے بارے میں کیا مگر اہل بیت کے ساتھ۔